إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكذلك يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكذلك يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق علیہ. برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی آیتیں 3 تلاوت کی، جو چھوٹا ٹکڑا تھا بڑی آیت کا. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو بھی آدمی اللہ کے احکام کو جان کر اس کے خلاف فیصلہ کرے گا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، تو ایسے لوگ کافر ہیں. اور جو لوگ کہ اللہ کی باتوں کو جان کر معلوم ہو کر بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ ظالم ہیں. اور جو لوگ کہ اللہ کی باتوں کو جان کر اس کے باوجود ان کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ فاسق ہیں. اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک شریعت نازل کی ہے جس کو کہ ہم دین اسلام کہتے ہیں. اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، ہر آدمی کے لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے. شریعت کے مطابق انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ جب کہ اس کو شریعت کی باتیں معلوم ہوں. شریعت کی باتیں معلوم نہ ہوں، جو بھی کوئی کرے گا ویسا یہ بھی کرے گا، جس کو بھی کچھ غلط سلط کرتے ہوئے دیکھے گا یہ بھی ویسے ہی کرے گا. اس لیے شریعت کی باتوں کو جاننا، علماء سے سننا، کتابوں میں پڑھنا ضروری ہے. ابن ماجہ کی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان کے لیے دین کی باتیں جاننا ضروری ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی بات، یہ نہیں کہ صاحب سائنس بھی ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، جغرافی بھی جاننا ضروری ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا. یہاں علم کا جاننا، علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. عورت ہو یا مرد ہو، سب کے لیے ضروری ہے. دین کی باتیں جاننا، اس کے لیے سفر کرنا، جانا، محنت کرنا، وقت دینا، یہ سب ضروری ہے نا. اس کے بغیر دین کیا معلوم، شریعت کیا معلوم. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب عمل کرتے ہیں، بھئی یہ کیوں کرتے کام؟
लोगों को देखा करते हुए, मैं भी करता हूँ, तो लोगों को देखे तो वो काम सही हो जाता है क्या? कितने लोग गलत काम करते हैं, उनको मालूम भी नहीं कि गलत है। वो समझते हैं कि साहब एक दिन मस्जिद को गया, देखे एक आदमी ऐसे नमाज़ पढ़ता है, जल नमाज़ पढ़ता है, मालूम है जल्दी नमाज़ पढ़ना चाहिए, जल्दी नमाज़ पढ़ता, उसकी नमाज़ कैसे कबूल होगी? तो मालूम यह हुआ कि शरीयत की बातों पर अमल करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि शरीयत की बातें पढ़े जाने। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुहम्मद के अंदर, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। अच्छी तरह जान लो अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, और अपने गुनाहों के लिए मोमिन मर्द मोमिन औरतों की माफ़ी के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करो। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अमल करने से पहले, किसी को बोलने से पहले इल्म हासिल करना ज़रूरी है। अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, इल्म का सीखना ज़रूरी है, उसके बाद अमल करो, उसके बाद दूसरों को दीन की बातें बताओ। हम में से कितने लोग होंगे जो दीन की बातों को सीखने के लिए वक्त देते होंगे? कितने लोग होंगे जो दीन की बातों को जानने के लिए किताबें पढ़ते होंगे? कितने लोग होंगे जो दीन की बातें जानने के लिए उलमा की मजलिस में हासिल होकर उनसे पूछेंगे बैठे? कितने लोग होंगे? आप अंदाज़ा कीजिए। हम तो ज़िंदगी पूरी देते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए, कहाँ पढ़ने के लिए, उन सब का टाइम फिक्स रहता है कि सब इतने बजे आना, साल भर में इतनी अटेंडेंस होना, वरना नहीं। सब पढ़े, एकदम टॉप आए, क्या मिलेगा? दुनिया मिलेगी अगर अल्लाह चाहे तो। दीन तो नहीं मिला ना। दुनिया मिली तो कितने साल के लिए मिली? 30, 40, 50, 60 साल के लिए मिली। उसके बाद क्या हुआ? ज़िंदगी भर तो कमा लिए, खा लिए, अब जो दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी जो करोड़ों अरबों खरबों साल की होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। नुकसान, वहाँ कुछ नहीं मिला, दीन सीखे नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ दीन सीखना चाहिए। आप अंग्रेज़ी पढ़िए, हिसाब पढ़िए, साइंस पढ़िए, दीन सीखिए। दीन में क्या बातें आपके लिए जो ज़रूरी हैं उनकी बातें सीखिएगा। नमाज कैसे पढ़ना है, नमाज के मसाइल क्या हैं, नमाज किन चीज़ों से फासिद हो जाती है, वज़ू का तरीक़ा क्या है, ये सब सीखना चाहिए ना इंसान को। हर आदमी हिसाब करके देखा हमने इसके लिए कितना टाइम दिया है, कितना वक्त दिया है। सर के बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, लेकिन दीन की बातें मालूम नहीं। खैर मालूम नहीं, चलो भाई, शौक़ है क्या? शौक़ भी नहीं, ये और भी ज़्यादा अफसोस की बात है। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह ने ही फरमाया कि जो भी आदमी दीन की बातों को जानता है फिर भी उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता है तो वह ऐसा है, काफिर है, जालिम है, फासिक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हाकिम है, मुसलमानों का अमीर है, अब उसको मुसलमानों पर हुकूमत का इख्तियार है, ऐसा आदमी दीन के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता है, इधर उधर के क़ानून को लेकर फ़ैसला करता है। उसकी हुकूमत में शरीयत का बोलबाला नहीं है, दुनिया के क़ानून, दुनियादारों के क़ानून चलते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ने कहा ये लोग काफिर हैं, ये लोग फासिक हैं, ये लोग जालिम हैं। तो 3 बातें अल्लाह ने कही। तो मालूम यह हुआ कि दीन की बातों को सीखना और दीन की बातों पर अमल करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, मर्द हो या औरत हो। अफसोस इस बात का होता है कि बयान सुनते हैं जुमे में, बात अच्छी तरह समझ में आती है, लेकिन क़ुर्बानी देने के लिए आदमी तैयार नहीं होता है। दुनिया का थोड़ा फ़ायदा भी हो तो उसके लिए वक्त देता है, क़ुर्बानी देता है, सफ़र करता है, सवेरे उठ के घर से निकलता है, सब करता है दुनिया के लिए। दीन के लिए कौन मेहनत करते हैं मेरे भाई? दीन के लिए कौन क़ुर्बानी देते हैं? दीन के लिए कौन आराम छोड़ते हैं?
معلوم یہ ہوا کہ ایسی غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے تینوں خطبے میں کہا، اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کو جیسے پہچاننا، جیسے جاننا، ویسے نہیں جانے، ویسے نہیں پہچانے۔ ہمارے دل میں کبھی یہ بات آتی نہیں کہ اللہ کے یہاں قیامت میں ہم کو حساب دینا ہے نا، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آیا ترمذی کے اندر کہ کسی بھی آدمی کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے۔ 4 باتوں کا جواب دو۔ پہلی بات تو یہ کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے بتائی، مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے۔ چوتھی بات، تم کو جو دین کی باتیں معلوم تھیں عمل کیے کہ نہیں۔ ہمارا یقین ہے کیا کہ اللہ کے ہم کو جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن جب ہمارا نام اعمال لایا جائے گا، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیا بھئی ایسا رجسٹر ہے؟ چھوٹی نیکی، چھوٹا گناہ جو کچھ کیے اس میں موجود ہے۔ اگر ایسا تصور، ایسا ایمان، ایسا عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر ہو جائے، چھوٹے گناہ سے بھی بچیں گے، بڑے گناہوں سے بھی بچیں گے، سب سے بچیں گے۔ چھوٹے گناہ کرتے کرتے آدمی بڑے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ لہذا دین کے لیے ضروری ہے کہ دین کی باتوں کو جانیں، جاننے کے بعد ان پر عمل کریں، جبھی اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے گی۔ تو یہ تو ایک آیتوں کا مطلب ہوا۔ حدیث میں نے پڑھ کر سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کی 60 سے زیادہ، ایمان کی 70 سے زیادہ، دونوں حدیثیں، 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں، برانچیں۔ سب سے اونچا ثواب کا کام، سب سے بڑا ثواب کا کام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، توحید سب سے بنیاد۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک برانچ ایمان کی یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، کوئی چیز کسی کو ٹکرا کے گرے گا، پتھر ہے، لوہا ہے، اس کو ہٹا دیا۔ ہم کوئی گندگی غلاظت نہ ڈالیں راستے میں، کوئی اپنی 2 ویلر اور کار بس وغیرہ کھڑی نہ کریں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، اپنے گھر کا نالا گلی میں نہ گرائیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ پوری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، 1-2 باتیں نہیں، بہت زیادہ باتیں۔ اور فرمایا حیا، شرم جو ہے نا، وہ بھی ایک ایمان ہی کا حصہ ہے۔ شرم جس کے اندر ہوگی گناہ نہیں کرے گا۔ بے شرم آدمی، اس کو کیا ہے، کتنا بھی گناہ کرے گا، لوگ تھوکیں کریں کچھ بھی کریں، اس کو پرواہ نہیں نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل انسان کو چاہیے کرنا۔ اسلام کے اندر عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام سے خارج ہے کیا؟ اسلام سے نکل سکتا ہے کیا؟ ہاں، بہت ساری باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی شرک کرے، شرک کا گناہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو، اور جس کو چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے، کرے گا نہیں، کر سکتا ہے۔ 2 جگہ سورہ نساء کے اندر یہ آیت آئی۔ سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر آیا، اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو بھی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس پر جنت حرام، جنت کو جائے گا ہی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی کا شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اونچی جگہ سے گرا،
تختفہ الطیر، اس کو پرندے نوچ کے کھا لیتے ہیں، مرا۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، ہوا اڑا کے لے جا کے پھینکی اس کو کہ زندگی کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہیں۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، اسلام کی پوری باتوں پر عمل کرتا، شرک بھی کرتا، جنت حرام، جہنم واجب۔ اس کی مثال قرآن میں ہی کیا؟ ہاں، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن شرک بھی کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے نا، مکے کے پورے لوگ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کو ماننے والے، ہم فلاں، لیکن شرک کرتے تھے۔ تو یہ گناہ تو یہ کہ مسلمان ہو کر بھی مشرک ہے، وہ جنت کو نہیں جائے گا۔ وہ کون آدمی ہے؟ جس نے شرک کیا، ایسا آدمی ہرگز جنت کو نہیں جائے گا۔ ایک آدمی وہ کہ جو اللہ کو برا کہتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اللہ سے شکایت کرتا ہے، اللہ کی شکایت کرتا ہے۔ اللہ سے شکایت کرنا تو ٹھیک، ہم بھی شکایت کریں گے، ظالم ایسا ہے، اللہ تو مدد کر۔ اللہ کی شکایت کرتا ہے، یہ کیا اللہ گرمی اتنی ہے بارش بھی برساتا نہیں، یہ کیا اللہ اولاد نہیں دیتا، یہ کیا اللہ میرے بیپار میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب گالی ہی تو ہے۔ اللہ کی شکایت کرو گے، اللہ کے خلاف جو بھی کہو گے، یقیناً یہ بھی کفر ہے، اس سے بھی انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کو گالی دینا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، اللہ کے تعلق سے دل لگے اور مذاق کرنا۔ تم دیکھے گا جی اللہ کو، جو چیز دیکھے نہیں کیا مانتے جی؟ دیکھا کتنا بڑا کفر ہے۔ یقیناً مسلمان ہے، اس کا نام ہوگا عبداللہ ہوگا، محمد ہوگا، بہت کچھ ہوگا، قرآن بھی پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے قرآن کا حافظ بھی ہو، کیا بھی ہو، لیکن حالات کو دیکھ کے اللہ پر اس کا یقین نہیں ہے، یہ کہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے والا، آپ کی شریعت کا مذاق کرنے والا، آپ کی سنتوں کا مذاق کرنے والا، ایسا آدمی بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ عقیدہ سب میں بگڑ جاتا ہے نا، اس لیے وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایسا آدمی، جو آدمی کا اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کے رسول کو حدیثوں کو نہیں ماننا دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مانتا ہی نہیں، اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ساری امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ ایسا آدمی کافر ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مانتا ہے لیکن بعض حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مجھے میری عقل میں نہیں آتی ہے، فلاں کرتا ہے۔ حدیث کہتا حدیث ماننا ضروری ہے، اللہ کے رسول کا حکم ماننا ضروری ہے، حدیث آپ کا پورے زندگی کا مجموعہ ہے، سب مانتا، لیکن بعض حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو علماء نے کافر تو نہیں کہا، البتہ فاسق کہا، گنہگار کہا، یہ سب کہا۔ تو جو آدمی حدیث کا پوری طرح انکار کرتا ہے وہ تو کافر ہے، بعض حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو سارے لوگ متفق نہیں ہیں کہ وہ کافر ہے، بلکہ فاسق ہے، بلکہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اسی طرح جو آدمی کے دین اسلام کی دین اسلام کی جو اہم باتیں ہیں ان کا مذاق کرتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، کیا جی ٹائم ویسٹ کرتے جا کے مسجد میں، جب دیکھو جا کے نماز پڑھتے رہتے، فجر بھی ظہر بھی، کیا ملا جی تم کو؟ نماز اللہ کا ایک بہت بڑا حکم ہے، اس کے ساتھ دل لگی مذاق کرتا ہے، ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ قرآن کا مذاق کرتا ہے، کیا ہے جی قرآن میں؟ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، 100 جگہ سے زیادہ اللہ بولتا، دوسرے کام نہیں کیا، خالی نماز پڑھتے رہنا کیا؟
ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ وہ آدمی جو کہ کعبے کا مذاق کرتا ہے، حج کا مذاق کرتا ہے، کہتا ہے بھئی پیسے اتنا ویسٹ کرتے مسلمان، جا جا کے مکے کو آتے ہیں۔ بھئی امریکہ کو جاؤ، فرانس کو جاؤ، روس کو جاؤ، برطانیہ کو جاؤ، کتنی جگہ ہیں جی، جا کے مکے کے اندر کیا کر کے آتے لوگ، 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ کعبہ ایک دیوار ہے 4 کونی، اب وہ کائی کو طواف کرتے وہاں جا کر، گھومتے رہتے وہاں جا کر، یہ کیا ہے یہ؟ ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ حج سے متعلق جتنی باتیں ہیں سب کے لیے۔ قربانی کے تعلق سے بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کیا جی قربانی، پیسے بیکار مسلمان کرتے، جانوروں کو ذبح کرتے اور صاحب خواہ مخواہ جو ہے پیسہ ویسٹ کرتے، یہ پورے پیسے ایک سال قربانی نہ کر کے یہ پورے پیسے اسکول کھولتے، کالج کھولتے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولتے، کتنا فائدہ ہوتا جی؟ قربانی کا مذاق کیا، یہ ایک ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ کوئی آدمی داڑھی کا مذاق کرتا ہے، کیا جی داڑھی، شیونگ کے لیے پیسے نہیں کیا ان کے پاس، فلاں کیا، ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان سب کا مذاق کرتا ہے، ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ دین کے جو فرائض ہیں ان کا انکار کرتا ہے، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کہا روزہ سب کچھ نہیں جی، وہ زمانے میں اللہ کا رسول بولے لوگوں کے پاس کھانے پینے نہیں تھا، روزہ رکھو بولے، اب تو کھانے پینے بہت ہے جی، اب کیا روزہ رکھنا، یہ بھی مذاق ہے۔ دوسرا یہ کہتا بھی زکوٰۃ، یہ کیا زکوٰۃ، حکومت کو ٹیکس دیتے، ہو گیا، اب یہ زکوٰۃ الگ کیا دینا، ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح سے اسلام کے صریح اور صاف احکام کی خلاف ورزی ہے اور ان کا انکار ہے اور ان کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب اتنے زمانے سے جو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھے سب غلط سمجھے، ہر سال زکوٰۃ دو، ہر سال زکوٰۃ دو، ایک مرتبہ دے دیے تو زکوٰۃ ہوگی جی، اب بار بار کیا دینا؟ ایسے آدمی کو کافر تو نہیں کہہ سکتے لیکن فاسق اور فاجر تو ہے۔ ہاں بعض علماء نے یقیناً کہا کہ ہر سال زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ اجماع امت ہے، آج تک اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، لہٰذا اجماع کے خلاف جو آدمی کہتا ہے وہ بھی کافر ہے، تو لہٰذا اس کو بھی کافر کا فتویٰ دیا گیا۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی اسلام سے بہتر تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کرسچینٹی اچھی ہے، ان کے اندر کیا طاقت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، میل ملاپ ہے، محبت ہے، خرچہ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، کہیں فلڈ آتا تو بھیجتے ہیں، مجھے تو کرسچینٹی اچھی معلوم ہے۔ ایسا آدمی بھی کافر ہے جو کہ دین اسلام کو اور دین کے مقابلے میں کمزور یا گرا ہوا یا کمتر سمجھتا ہے، ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ اسی طرح جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی اسلام کے اندر بہت سختی ہے جی، زنا کرا مار دو اس کو، پتھر سے مارو شادی شدہ ہے، یہ کیا، یہ انسانیت ہے کیا؟ یہ تو جنگل کا قانون ہے جی، اس کو کہنا چاہیے بھئی ایسا مت کرو، فلاں کرو، یہ کرو وہ کرو، نصیحت کرنا چاہیے نا، اس کو کیا قتل کرتے؟ مجبوری سے کوئی کر دیا، خواہش زیادہ ہوگی کر دیا زنا، شادی کر لیا تھا، بیوی نہیں تھی کہیں گئی ہوئی تھی، کیا جی ہے؟ ایسا آدمی بھی کافر ہے۔ جو آدمی کے اسلام کی باتوں کا مذاق اڑانے میں یہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح چور کی سزا، اس زمانے میں 2.5 روپیہ سمجھیے کوئی چرا لیتا تھا تو اس کے ہاتھ کاٹنے ضروری تھے، اب سمجھیے کہ 50-60 روپے کی چیز، 100-200 روپے کی چیز چرایا، کا ہاتھ کاٹو، کیا قانون ہے جی یہ؟ اس کا ہاتھ کمانے کا ذریعہ ہے، کھانے پینے کا ذریعہ ہے، اس ہاتھ کو کاٹ دیتے، کیا اسلام میں یہ کیسی سزا ہے؟ ایسا آدمی بھی کافر ہے، دین کی باتوں کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے کہ کتنی باتیں ہیں جو ہم بعض مرتبے دل لگی میں یا مذاق میں بھی کہہ دیتے ہوں گے، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی رہتے ہیں،
کہ صاحب دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر بھی مسلمان، پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے دن حاضر ہوتے ہیں، کیا فائدہ؟ اگر تم نے توبہ نہیں کی سچے دل کے ساتھ، تم اگر مرے ان نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، تمہارا انجام جہنم۔ جو بھی دین اسلام کا مذاق اڑائے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، دین اسلام کو کمتر سمجھے، ایسے سب آدمی کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ایک آدمی اللہ پر تو ایمان لایا، یہ رسول پر ایمان لانے کی بات بعد میں آئے گی نا، لیکن رسول پر ایمان لے لایا، ایسا آدمی جنت کو جائے گا کیا؟ شرک نہیں کیا، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان نہیں لایا، تو بات یہ ہے کہ صاحب ایسا آدمی بھی جہنمی ہے۔ رسول پر نہیں ایمان لانے والا اللہ پر ایمان نہیں لانے والا ہوا، اور سب شرک، اللہ کے قانون کو نہیں ماننا بھی کفر ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا بھی شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی میرے متعلق یہ سنے کہ میں نبی بن کر آ گیا ہوں دنیا میں، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، الا کان من اہل النار، وہ جائے گا جہنم کو۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، اس کا سارے انبیاء پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی پر ایمان نہیں تو ایسا آدمی جہنم کو جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی کافر میں ہیں، جو کہ اگرچہ اپنی جگہ عیسائی ہیں، اگرچہ کہ اپنی جگہ یہودی ہیں، لیکن ہمارے رسول کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسے سب لوگ کافر ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان ساری باتوں پر غور کرے کہ صاحب اتنی باتوں سے آدمی تو اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، لہٰذا ہم کو ان باتوں میں محتاط رہنا چاہیے۔ اب رہے گناہ کے کام، بہت بڑے بڑے کام، کوئی چوری کیا، کوئی زنا کیا، اور صاحب کوئی دوسرا گناہ کیا، شراب پیا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، ایسا آدمی اسلام سے نکل نہیں جاتا ہے، لیکن گنہگار ہے۔ اہل سنت والجماعت کا فیصلہ یہ ہے، کبیرہ گناہ کا کرنے والا، زنا کیا، فلاں کیا گناہ، کسی کو قتل بھی کر دیا سمجھ لیجئے، دوسرا وہ آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھا، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، کرنے کے کام نہیں کیا، نہیں کرنے کے گناہ سب کیا، لیکن شرک نہیں کیا، اسلام کا مذاق نہیں اڑایا، ایسی سب باتیں جو میں نے کہیں کہ ایسے کرنے سے نکل جاتے، ان میں سے کچھ بھی نہیں، گناہ بہت کیا، تو فیصلہ یہ ہے کہ صاحب ایسا آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہے، سزا اس کو ملے گی، پھر اللہ کی مشیت سے وہ جائے گا جنت میں۔ اس حدیث کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک طرح کی غفلت ہو گئی، ارے اللہ معاف کرنے والا بھی، کیا کر لے تو کیا ہے، اللہ تو معاف کرے گا نا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو یہ گناہوں کو اکسانے والی حدیث بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس بات ایسی نہیں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی حدیث سنی، کوئی بھی ایسا نہیں سمجھا کہ سب گناہ کرو پرواہ نہیں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں، چھوٹے بڑے گناہ کا اللہ کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہم جہنم کو جائیں گے، وہ کام جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا کرنا چاہیے، اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، اکثر حکم اس میں ایسے ہیں کہ ہم کو کوئی بھی اختیار نہیں، چاہے تو کرو چاہے تو نہیں کرو، ایسا نہیں ہے، ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں چاہے تو کرو چاہے تو نہیں کرو، نہیں کرو گے تو تم کو عذاب نہیں ہے، کرو گے تو تم کو ثواب ہے، اس میں بھی بعض کام ایسے کرو ثواب بھی نہیں ہے، جیسے ایک آدمی حج کو جاتا ہے، احرام پہن لیا، اب اس کے لیے شکار جائز نہیں، مچھلی پکڑ سکتا ہے سمندر میں کھانے کے لیے، لیکن دوسرا شکار نہیں کر سکتا، بندوق لے کے تیر لے کے، احرام اتار دیا، عمرہ ہو گیا،
اب جا کے مکے سے باہر شکار کر سکتا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، سورہ مائدہ میں یہ بھی ہے، جب تم عمرہ کر چکو، حلال ہو جاؤ، حج ہو جائے، اب تم شکار کرو۔ معلوم یہ کہ یہ بھی اللہ نے ہم کو اجازت دی، حکم نہیں دیا۔ حکم دے تو کرنا ضروری ہے، اجازت نہ، اس لیے شکار کرے تو ثواب ہے ایسا بھی نہیں ہے، شکار نہیں کرے تو عذاب ہے ایسا بھی نہیں ہے۔ تو دین کی باتیں ایک طرح کی نہیں ہیں، کچھ فرض ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کو سنت کر سکتے ہیں، مستحب کر سکتے ہیں، جن کو جائز کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں کب معلوم ہوں گی؟ دین کی مجلس میں آئیں، دین کے درس میں آئیں، دین کی باتوں کو پڑھیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ آپ کے پاس چائے کے لیے وقت ہے، کافی کے لیے وقت ہے، بیڈ ٹی فلاں، سب کے لیے وقت ہے میرے بھائی۔ کون مسلمان بندہ ایسا ہے جو پابندی کے ساتھ ہم کو دین کے لیے وقت دینا ہے؟ روزانہ آدھا گھنٹہ میں کتاب پڑھوں گا، دین کی تلاوت کروں گا، قرآن کو پڑھ کے سمجھ، کون بندہ ایسا ہوگا میرے بھائی؟ سب چیزوں کے لیے وقت ہے، دیکھیں اس کے پاس ہے، کس کے لیے وقت نہیں ہے؟ شریعت کے لیے۔ نعوذ باللہ میرے بھائیوں، غفلت کی زندگی، اس کو چھوڑو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ آئندہ خطبہ ہو سکا تو انشاءاللہ فرشتوں کے تعلق سے کہا جائے گا کہ فرشتے کون ہیں اور ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے احکام بھی بیان کیے جائیں گے بعد کے خطبے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، صحیح بنا دے۔ اللہ تعالی ہر وہ چیز جو گناہ اور کفر کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ ان ساری باتوں سے، ساری حرکتوں سے ہم سارے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو بچائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي مصر وفي كل بلاد المسلمين۔ اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم أكبر۔